بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج 8 ذی الحج ہے اور 9 ذی الحج کو بروز انگریزی جو تاریخ بنتی ہے یہ 16/6 یعنی کہ 16 جون 2024 بروز اتوار بنتا ہے. صبح فجر کے وقت تقریبات تشکیر جو ہے یہ شروع ہو جانی ہے. تکبیر تشکیر جو ہے یہ اصل میں جو مجموعہ ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سرزد ہے. ان کی زندگی میں جب وہ اپنے بیٹے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے تو اللہ رب العزت نے اوپر سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا دمبا دے کر. ہم لوگ اس واقعے میں دیکھتے نہیں ہیں کہ آسمان کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے، زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے. یہ نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے سے ابراہیم علیہ السلام جب اپنے اسماعیل علیہ السلام کو لے کے گئے ہیں اور پہلے سے ہی جبرائیل علیہ السلام وہاں پر دمبا لے کے کھڑے تھے، ایسی بات نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ذبح کے لیے گئے ہیں اور ان کو جب الٹا کیا ہے تاکہ ان کی محبت جو ہے وہ جوش نہ مارے اللہ کے اس حکم کے آگے جو اللہ نے ان کو خواب میں دکھایا تھا، اس وجہ سے انہیں الٹا کیا. اور جب چھری پھیرنے لگے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت نے حکم دیا جاؤ جنت سے دمبے کو لے کر میرے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچو. مفہوم ہے تشریح ہے. اتنی سیکنڈ کے اس حصے میں آسمان سے اتنی سپیڈ سے آنا عقل دنگ رہ جاتی ہے، لیکن کیونکہ میرے اللہ کا حکم ہے اور یہ کتنی جلدی کتنے سیکنڈ کے کس حصے میں آئے وہ یہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. لیکن جبرائیل علیہ السلام جب دمبے کو لے کے آئے اور یہ واقعہ دیکھ رہے تھے جبرائیل علیہ السلام کہ ذبح کرنے والے جو ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ذبح ہونے والے جو اسماعیل علیہ السلام ہیں کتنی جلدی سے وہ پہنچے اور اتنی دیر میں دمبے کو پیش کرتے ہوئے وہ فرمانے لگے، عرض کرنے لگے جبرائیل علیہ السلام اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اتنی دیر میں جب یہ صدا یہ ندا جو سنی ابراہیم علیہ السلام نے، انہوں نے آگے سے جواب دیا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام نے یہ دیکھا آپ کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام نے، تو انہوں نے آگے سے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد. اس طرح یہ تکبیر تشکیر جو ہے یہ وجود میں آئی اور یہ آج تک یہ الفاظ جو ہیں ان دنوں میں اللہ کو بہت محبوب ہے. اور اسی وجہ سے ہم مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے یہ حکم ہے اور مختلف علماء کرام سے ہم سنتے آتے ہیں کہ 9 ذی الحج کو یہ شروع کرنی چاہیے فجر کی نماز کے ٹائم، اور یہ 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک یہ پڑھنا چاہیے. کیونکہ ہمارے یہاں پہ انگریزی جو ہے وہ طریقیں رائج ہیں، تو انگریزی تاریخ جو ہے یہ کل کی بن رہی ہے 9 ذی الحج کی باروز اتوار کو صبح فجر کے وقت جو ہے جو مرد حضرات ہیں یہ واجب عمل ہے. واجب عمل جو فرض کے قریب ترین ہوتا ہے، فرض سے تھوڑا سا چیٹر، لیکن اس کی سزا ہے، اس کا گناہ ہے باقاعدہ نہ پڑھنے کا. مرد حضرات چاہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھیں چاہے وہ جماعت کے علیحدہ پڑھیں، ان کو حکم ہے کہ وہ آوازیں بلند پڑھیں. سفر میں اور اس میں چھوٹ ہے، لیکن مقام کے اوپر جب پڑھتے ہیں آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں یا جماعت کے ہٹ کے پڑھیں تو ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے، باقی 3 دفعہ پڑھنا مستحب ہے. اور واجب جو ہے مرد کے اوپر ہے اونچی آواز سے پڑھنا ہر فرض نماز کے بعد 13 ذی الحج تک. اور دوسرے نمبر کو عورت کو حکم جو ہے وہ گھر کے اندر ہے، وہ خاموشی کے آستگی کے ساتھ وہ ایک دفعہ پڑھنا ان کے اوپر بھی واجب ہے. اور تیسرے نمبر پر عرض کرنے کا یہ مقصد یہ ہے، یہ ان دنوں میں ذکر اتنا اللہ کے ہاں فضیلت والا ہے، ایک یہ اور ایک خون بہانا والا سب سے افضل ہے، اس کے بعد جو ہے یہ ذکر افضل ہے. عیدگاہ کی طرف بھی جب جائیں تو جاتے ہوئے اس کا ذکر کریں اور واپس آتے ہوئے دوسرے متبادل رستے سے آئیں، اسی رستے سے واپس نہ آئیں جس رستے سے جا رہے ہیں، تو اس کا ذکر کریں اور ذکر کثرت سے زیادہ کرنے کا اس کا حکم آیا ہے. اور الفاظ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، کیا عرض کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. اور ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور اسماعیل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں وللہ الحمد اللہ اکبر وللہ الحمد. میرے پیارو، یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی رحمت کے بہت پیارے تحفے ہیں. ان خوشی کے دنوں میں اللہ کے اس ذکر کو ضرور بکثرت ادا کریں تاکہ جنت کی بشارت جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ذکروں کے بارے میں دی ہے 9 ذی الحج سے 13 تک جو پڑھے گا اور زیادہ ذکر کرے گا اس کو جنت کی بشارت ہے. بھائی کبھی سوچو تو صحیح، 10 مرلے کا مکان جو ہے وہ بندہ بغیر محنت کے نہیں حاصل کرتا، اتنی محنت کرنی پڑتی ہے، 5 10 سال 20 سال، کئی لوگوں کی تو 60 سال کی زندگی لگ جاتی ہے صرف ایک 5 مرلے کے مکان بنانے کے لیے. لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کتنی پیاری نوید سنائی گئی ہے. جنت ہے جہاں پہ مشک عنبر گارے کی بنی
हीरे जवाहरात की बनी اینٹیں ہیں، اور یہ جنت کے بارے میں پھر کبھی بات کریں گے، مختصر وقت ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 10 مرلے کا مکان نہ بن سکا، لیکن یہ 9 ذی الحج سے 13 ذی الحج کی بشارت جو ہے، 13 ذی الحج عصر کی نماز تک میرا مقصد ہے، تو یہ ضرور اس کو ادا کریں. اور یہ جنت کی بشارت جو ہے نا 10 مرلے کے مکان کی شکل میں نہیں ہے بھائی، جنت ہمیشہ ہمیشہ کی رہنے کی جگہ ہے، اور ایسی خوبصورت جگہ ہے، نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا، نہ کسی دماغ سے سفر گزرا ہے، نہ کسی زبان سے اس کی تعریف ہو سکی ہے، نہ کسی کان نے اس کی تعریف سنی ہے. تو میرے پیارو، اس جنت کی ضرور ان 5 دنوں میں زیادہ بکثرت کی ذکر کر کے، اور فجر کی نماز 9 ذی الحج کے بعد 13 ذی الحج تک، یہ تقریباً 5 دن بنتے ہیں، یہ لازمی اس ذکر کو کریں، یہ واجب ہے. اور انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے اور اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے، اللہ سب کو، آپ کو میرے سمیت، جیسے دنیا میں ہم اکٹھے ہیں، مرنے کے بعد بھی ایسے ہماری جنتوں میں ہمیں اکٹھا کریں. آمین ثم آمین. السلام علیکم.